نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے، تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بروقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل کے سٹیج سے آپ کے سامنے پچھلے کچھ عرصہ سے 3 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں پہلا قرآن پاک کی تفسیر کا پروگرام ہے، دوسرا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام، اور تیسرا میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے اظہار گفتگو کروں گا وہ ہے میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا ایپیسوڈ نمبر 69۔ عزیزان محترم، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لبرلزم اور سوشلزم یہ دونوں نظریات ایک صدی تک تقریباً آپس میں گتھم گتھا رہے، ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا رہا، اور بالآخر لبرلزم کو فتح حاصل ہوئی، اور کلاسیکل لبرلزم جو تھا وہ سوشل لبرلزم کے اندر ڈھل گیا۔ اپنے قوانین اور اپنے اصول و ضوابط جو تھے اب ان کے اصلاح پذیر ہونے کے حوالہ سے، کیونکہ سوشلزم کے جو قوانین تھے، جو اصول و ضوابط تھے، وہ اٹل تھے، وہ قابل تغیر نہیں تھے، قابل تبدیلی نہیں تھے، وہ اٹل تھے، انہیں تبدیل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سوشلزم یہ کہتا تھا کہ تمام جو باشندے ہیں، مطلب ملک کے یا کسی قوم کے، ان کے درمیان مساوات ہونی چاہیے، انہیں برابر ہونا چاہیے، امیر اور غریب کو برابر ہونا چاہیے۔ یہ ایک غیر فطری بات تھی۔ دوسری بات یہ کرتا تھا سوشلزم کہ مزدوروں کی آمریت کے لیے خونی انقلاب برپا کیا جائے، یعنی وہ ایک طبقے کی آمریت چاہتا تھا، مزدوروں کی آمریت چاہتا تھا، باقی تاجر طبقے کو، ملازمین کو، باقی مطلب جتنے بھی طبقات تھے ان کو وہ مطلب مغلوب کر کے مزدوروں کی آمریت قائم کرنے کا حامی تھا۔ اس لیے یہ اس کے اصول و ضوابط اٹل تھے، اپنے اصول و ضوابط اٹل اور نا تبدیل ہونے کی وجہ سے کہ یہ اصول و ضوابط بدل نہیں سکتے تھے، اٹل تھے، یہ ناکام ہو گیا سوشلزم، اور دنیا میں جہاں جہاں سوشلسٹ حکومتیں قائم تھیں وہ منہدم ہو گئی، اور اس کے مقابلہ میں سوشلزم جو تھا وہ کامیابی کے ساتھ اور بڑی صورت کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران ہی لبرلزم میں نئے زاویے، نئی جہتیں اور نئے انداز جو تھے وہ اس کے اندر لبرلزم ڈھل رہا تھا، یعنی سوشلزم اپنے سوشل لبرلزم کے اندر یہ ڈھل رہا تھا۔ لبرلزم جو ہے کلاسیکل لبرلزم، مصنفین اور صحافی جو تھے وہ احتجاج کر رہے تھے اور لکھ رہے تھے کہ 18ویں صدی کی دیہی جمہوریتیں جو تھیں ان کا زمانہ اب نہیں رہا، ہاں جی، وہ اب جو ہے مطلب فلاحی ریاست کے تقاضے پورے نہیں کر سکتی، اس لیے نئے اصول و ضوابط جو ہیں وہ مطلب لائے جائیں اور لبرلزم کو فلاحی ریاستوں کے طرز پر ڈالا جائے، فلاحی ریاستیں بنائی جائیں۔ تو اس قسم کے لکھاریوں میں، دانشوروں میں، اور جو بڑے بڑے مطلب فلاسفر تھے مغرب کے، ان میں لاسکی، لنڈسے، ہابسن، دیوگی، GDH کول وغیرہ کے نام جو ہیں وہ بڑے معروف ہیں، اور ان لوگوں نے ریاست پر زور دیا اپنی تحریروں سے، اپنی تقریروں سے، اپنی گفتگو سے، اور یہ کہا کہ فرد کی جو ریاست جو ہے وہ فرد کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے وجود میں لائی جاتی ہے۔ اگر فرد کو کوئی فائدہ ہی نہ پہنچے تو پھر ریاست کا فائدہ کیا؟ ریاست کا تو وجود ہی فرد کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ہے، تو فرد کی معاشی، معاشرتی، سیاسی، مذہبی، ثقافتی ان تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ادارے بنائے جائیں۔ ان لوگوں نے، لاسکی نے، لنڈسے نے، ہابسن نے، دیوگی نے اور GDH کول نے یہ مطالبہ کیا۔
کہ فرد کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ادارے بنائے جائیں اور یہ ادارے آزاد ہوں، ان پر کسی قسم کی کوئی کسی طرف سے دھونس نہ ہو ان اداروں پر، اور کسی کا غلبہ نہ ہو، یہ ادارے آزاد ہوں اور آزاد فضا میں کام کریں اور فرد کی بہتری بھلائی کے لیے ان کو کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ تو 20ویں صدی کے تیسرے اور چوتھے اشرا میں فلاحی ریاستوں کا تصور ابھر کر سامنے آیا، ایسے لوگوں کی تحریروں سے، یعنی یہ لاسکی، لنڈسے، ہابسن، دیوگی، جی ڈی ایچ کول، ان لوگوں کی تحریروں سے فلاحی ریاستوں کا تصور ابھرا، جبکہ لبرلزم میں اس سے پہلے فلاحی ریاستوں کا تصور نہیں تھا، صرف فرد کی بہتری بھلائی کا تصور تھا کہ ایک فرد کی بہتری بھلائی کے لیے ریاست کام کرے، فرد کو اپنی جاگیر بنانے کی اجازت دی جائے، اس کو حق خود ارادیت دیا جائے اور اس کو مطلب اظہار خیال کی آزادی دی جائے اور اس کے شہری حقوق کا تحفظ کیا جائے، یہ باتیں تھیں۔ لیکن فلاحی ریاست کا تصور یہ 20ویں صدی کے تیسرے اور چوتھے اشرا میں، یعنی جب ابتدائی سطح پر یہ لاسکی، لنڈسے، دیوگی، ہابسن اور جی ڈی ایچ کول نے کام کیا، فلاحی ریاستوں کا تصور ان لوگوں نے دیا، تو فلاحی ریاستوں کا جو تصور جو تھا جب یہ ابھرا تو مغرب میں ایک ایک کر کے فلاحی ریاستیں بننے لگ گئیں، اور ان ریاستوں میں ہوا کیا کہ عدم مساوات میں، ان ریاستوں میں یہ چیزیں تھیں کہ عدم مساوات میں کمی کی جائے، انفرادی حقوق میں وسعت دی جائے، سماجی تحفظ دیا جائے لوگوں کو، عوام کو، عدل و انصاف کی فراہمی کی جائے اور غیر جانبداری کے اصولوں کو مد نظر رکھا جائے، اور ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر سماجی فلاح و بہبود کے کام انجام دیے جائیں۔ تو اب دھڑا دھڑ فلاحی ریاستیں بننے لگیں مغرب میں، اور ان فلاحی ریاستوں میں ہوا کیا، ان میں بنیادی طور پر جو کام ہوئے وہ یہ تھے کہ بے روزگار نوجوانوں کو مختلف ذرائع سے مالی امداد دی جانے لگی، کسانوں کو اقتصادی سطح پر مدد دی جانے لگی، بوڑھے، بے روزگار اور معذور افراد کی انشورنس کے نظام کا قیام عمل میں آیا، یہ چیزیں پہلے نہیں تھیں، اور مزدوروں کے کام کا دورانیہ کم کر کے 8 گھنٹے کر دیا گیا، صنعتی کارکنوں کے لیے معاوضے کے قوانین نافذ کر دیے گئے ہیں جی۔ اسی طرح زخمی جو لوگ جو ہوتے تھے کارخانوں میں، جو لوگ زخمی ہوتے تھے یا مطلب کہیں کاشتکاری کے میدان میں جو لوگ زخمی ہوتے تھے تو ان کے لیے آجر کی طرف سے معاوضے کی ادائیگی، اس کا اعلان کیا گیا۔ اسی طرح ٹیکس کے نئے قوانین کا نفاذ کیا گیا اور فروغ تعلیم کے لیے نئے اصول و ضوابط بنائے جانے لگے ان فلاحی ریاستوں میں، اور چائلڈ لیبر سے متعلق قوانین کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنایا جانے لگا، اور اسی طرح فری تعلیم کا اجرا بھی کیا گیا۔ صحت اور زندگی کا بیمہ جو تھا، یہ بڑی ضروری چیزیں تھیں، ان کے لیے مطلب ضروری اقدامات اٹھائے گئے، اور بہت ساری دوسری چیزیں جو تھیں، دوسری اصلاحات جو تھیں وہ عمل میں لائی گئیں۔ اس طرح مغرب میں فلاحی ریاستوں کا جو تھا وجود وہ قائم ہونے لگا، اور دھڑا دھڑ لبرلزم، جو لبرل ریاستیں تھیں، وہ فلاحی ریاستوں میں تبدیل ہو گئی۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ عزیزان محترم، یہ میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا 69واں ایپیسوڈ تھا، اور میں سوشل لبرلزم کا یہ پارٹ نمبر 5 ہے۔ اس سے پہلے سوشل لبرلزم کے 4 پارٹ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، آج میں نے سوشل لبرلزم کا 5واں پارٹ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آخری اور چھٹا پارٹ جو ہے سوشل لبرلزم کا آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔